ہاں، یہ بھی سوال آیا ہے کہ رمضان میں کیا کیا نیکی کے اعمال ہیں کہ جو کیے جا سکتے ہیں۔ ہاں، رمضان میں نیکی کے اعمال کیے جانے والے بنیادی طور پر دو طرح کے عمل ہیں۔ ایک تو اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض ہیں، جس میں عقیدہ توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو انسان کے اوپر اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں، بندوں کے حقوق میں حوالے سے کہ جو بھی آدمی کے ماتحت ہیں، اس کی بیوی ہو، بچے ہوں، ماں باپ اگر ہیں تو ان کے حق ادا کیے جانا، عزیز و اقارب کے رشتہ داروں کے حق ادا کیے جانا، پڑوسی کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے اس کے اوپر، تو ان حقوق کی ادائیگی یہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ نماز اور روزہ ضروری ہے۔ اور نہ سمجھا جائے کہ اگر صرف ہم اللہ کے حق ادا کر لیں گے اور بندوں کے حقوق کا کوئی اہتمام نہ کیا اور ان کو پامال کر دیں گے تو بخشش ہو جائے گی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ جس کے بارے میں بتایا گیا کہ بڑی وہ نمازیں پڑھنے والی ہے، بڑے روزے رکھتی ہے اور بڑے صدقے خیرات دیتی ہے، لیکن اپنی زبان کی بری ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ اس کی بات چیت، اس کا معاملات اچھے نہیں ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا، ہی فی النار، کہ وہ عورت جہنم میں ہے، یعنی اس کی یہ ساری باتیں اس کا کچھ فائدہ نہیں جب تک اس کا اخلاق و کردار بندوں کے ساتھ اس کے معاملات صحیح نہیں۔ ہاں، دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ وہ زیادہ کوئی عبادات تو نہیں کرتی، فرائض پورے کرتی ہے، کچھ چھوٹے موٹے اور صدقے خیرات دے دیتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی زبان کی اچھی ہے، کسی کو اپنی زبان سے پریشان تنگ نہیں کرتی۔ آپ ماتے ہی فی الجنہ، کہ وہ جنت میں ہے۔ یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد اصل یہ ہے کہ ہمیں موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حقوق میں بھی اور بندوں کے حقوق میں بھی۔ تو رمضان کے دوران جو نیکی کے بڑے بڑے اعمال کیے جا سکتے ہیں، یا مختلف طرح کے اعمال جو کیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کی وہ نیکی جس کا قرآن و سنت میں ذکر آیا ہے، جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ صلہ رحمی کی شکل میں ہو، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہو، وہ دین حق کو سیکھنا اور اس کا سکھانا ہو، علم کا حاصل کرنا ہو، کچھ بھی ہو، کسی طرح کے لوگوں کے ساتھ کوئی احسان نیکی کے معاملات کرنا ہو، ان کے معاملات میں آسانی کرنا ہو، کسی بھی طرح کی کوئی جو بھی نیکی ہو سکتی ہے وہ رمضان میں انسان کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور رمضان کے نیک اعمال میں سے افطاری کا عمل ہے کہ روزے دار کی افطاری کروانا، کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من فطر صائما فلہ مثل اجرہ اور مثل اجر الصائم، کہ جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا روزے رکھنے والے کے لیے اجر ہے۔ روزہ رکھنے والے نے تو صبح سے لے کر شام تک بھوک پیاس برداشت کی ہے، لیکن روزہ افطار کروانے والے نے صرف معمولی سا مال خرچ کر کے صرف اس کو کھانا مہیا کر دیا افطاری کا، اسی پر اس کو پورے دن کے روزے کا اجر مل گیا۔ ہاں، یہ بات اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا بھی فرض روزہ ادا ہو گیا، فرض روزے اس کو رکھنا ہوں گے، لیکن یہاں پر اس کو صرف اجر مل رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ یہ بھی وہ اہم ترین عمل ہے کہ جو رمضان کے روزوں کی حالت میں ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ ان اعمال میں سے ہے جو جنتوں کو لے جانے والے ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اطعموا الطعام افشوا السلام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اگر تم سلامتی سے، خیر و سلامتی سے جنتوں میں داخل ہونا چاہتے ہو تو 3 کام کر لو۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، اور کیا ہے، افشوا السلام، آپس میں زیادہ سے زیادہ سلام پھیلاؤ، اور صلوا باللیل والناس نیام، جب رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ بسلام، خیر و سلامتی سے تم جنتوں میں جا پہنچو گے۔ تو یہ وہ بڑے بڑے اعمال ہیں کہ جو ہم روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں۔